کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب اور 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، یہ جو پیسج آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، خاص طور سے جو 22ویں اور 23ویں آیت ہے، جہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ اور لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد جب وہ تنہا رہ گیا تو لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں دعا کرنے لگا۔ اور جب اس کی ہم پچھلی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اور خداوند نے اس بھیڑ کے اندر جو بیمار تھے ان کے تمام بیماروں کو خداوند نے اچھا کر دیا۔ اور ایک وہاں پر بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے بھی زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اور ان سب کو خداوند نے سیر کر دیا ہے۔ اور اس معجزے کے بعد خداوند نے کیا کیا ہے کہ خداوند نے شاگردوں کو آگے بھیج دیا ہے اور بھیڑ کو رخصت کر دیا ہے۔ اور جب وہ تنہا رہ گئے، جب وہ اکیلا ہے، تو پھر خداوند کیا کر رہا ہے؟ پھر لکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر دعا کرتا ہے۔ سو عزیزو، ہمارا جو خداوند ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری، وہ اس دنیا کے اندر ایسا عظیم لیڈر ہے، ایسا عظیم رہنما ہے، جس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ یہ جو اناجیل کے اندر فقی اور فریسی ہیں، ان کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ کہتے تو تھے، یعنی کہ تعلیم تو دیتے تھے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نہ صرف کہتا تھا بلکہ اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ اگر خداوند نے
محبت کرنے کی تعلیم دی ہے تو خداوند نے خود محبت کر کے دکھائی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح نے معاف کرنے کی تعلیم دی ہے تو اس نے خود سب سے پہلے معاف کر کے دکھایا ہے. اور اگر خداوند یسوع نے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے تو یسوع نے خود بھی دعا کر کے دکھائی ہے. یسوع مسیح کی جو زندگی تھی یہ ایک دعائیا زندگی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی بشریت کے دنوں میں دعا کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. خداوند نے بہت زیادہ دعا کو اہمیت دی ہے. اور اگر ہم مختصراً یسوع مسیح کی دعائیا زندگی کا جائزہ لیں تو ہم پڑھتے ہیں اناجیل کے اندر لوکا 6:12 کے مطابق لکھا ہے کہ یسوع مسیح ساری رات جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے. اور پھر مرکس 1:13 کے مطابق وہاں لکھا ہے کہ صبح دن نکلنے سے بہت پہلے یسوع کیا کرنے جاتا تھا؟ دعا کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد لوکا 3:21 کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو بپتسمہ پانے کے بعد بھی یسوع کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. اور پھر لوکا 5:18 کے مطابق یسوع مسیح جنگلوں میں جا کر بھی دعا کرتا ہے. اس کے بعد متی 26 کے اندر ہم یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں بھی دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے تو یسوع مسیح صلیب پر بھی کیا کر رہے ہیں؟ شفایت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور اگر آپ رومیو 8:34 پڑھیں تو آج بھی خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہماری شفایت کر رہے ہیں. اور عبرانیوں کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر کیا کی ہے؟ دعا کی ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ دعا کرنے والا شخص تھا. اور اس حوالے کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اور تنہا ہے, اکیلا ہے, اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. عزیزو, ہمیں بھی اپنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح خداوند نے دعا کو امپورٹنس دی ہے, دعا کو اہمیت دی ہے, اور مختلف مقامات پر ہم یسوع مسیح کو دعا کے اندر مصروف رہتے ہوئے دیکھتے ہیں. حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی تھی وہ ایک مصروف ترین زندگی تھی, لیکن اس مصروف ترین زندگی کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے دعا کرنے میں مصروف رہا ہے. اس نے کبھی بھی اپنی دعا کا جو وقت ہے, جو ٹائم یسوع مسیح نے خدا باپ سے ملاقات کا, بات چیت کرنے کا, دعا کرنے کا ٹھہرایا ہوا ہے, خداوند نے کبھی بھی اپنی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کے وقت کو مس نہیں کیا. خداوند نے کبھی بھی اپنی جو دعائیا میٹنگ ہے اس کو کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. خداوند نے لوگوں کو رخصت کیا ہے. آج ہمیں بھی یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ان مصروفیات کو جو ہمیں دعا کرنے سے روکتی ہیں, جو ہمیں خدا کے پاس آنے سے روکتی ہیں, انہیں رخصت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہی طریقہ کار ہے اور ہم نے یہاں پر یہی پڑھا ہے. اگر ہم مسیح کی زندگی پر غور کریں اناجیل کے اندر تو جتنے مصروف زندگی مسیح کی تھی شاید ہی کسی کی ہو, لیکن اس کے باوجود یسوع لوگوں سے بھی ملتا ہے, یسوع شادیوں میں بھی جاتا تھا, یسوع دعوتوں میں بھی جاتا تھا, یسوع سب کچھ کرتا رہا. لیکن اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے
اپنی پریئر لائف کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس ٹائم کے ساتھ جو اس نے خدا کو دے رکھا ہے اس کے ساتھ یسوع نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کیونکہ یسوع مسیح کی جو زندگی تھی وہ پریئرفل لائف تھی، اسی لیے یسوع مسیح نے ایک پاورفل لائف گزاری ہے۔ اگر آج ہم بھی ایک پاورفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک پھلدار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف دعا نہیں کرنی، دعا کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کمیٹڈ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ڈیووٹڈ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنی مصروفیات کے اوپر غالب آنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیات کو اس طور سے شیڈیول بنانا ہوگا کہ کبھی بھی جو ہمارا عبادت کا ٹائم ہے اس کے ساتھ ہماری کسی بھی دوسری پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ میچ نہ کرے۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سے ہمارے لوگ ہیں سنڈے کو جو عبادت کا دن ہے خاص وہی دن شادیوں کا رکھیں گے، اور شادیاں شام کو ہوں گی لیکن ان کی مصروفیات صبح ہی شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ پورا مہینہ ہی ان کا مصروف ہوتا ہے۔ کرسمس آ جائے گا تو اس میں بھی لوگ مصروف ہو جائیں گے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ لیکن جو ہمارا ایک پرسنل مذبح ہے، جو ہمارا خاص ایک وقت ہم نے خدا کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو مس نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک بہت خاص وقت ہے جب ہم پرسنلی اپنے خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ لوگوں سے ہم ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، لوگوں سے ملاقات کر کے ہم بابرکت نہیں ہو سکتے، پروگرامز اٹینڈ کر کے ہم بابرکت نہیں ہو سکتے۔ بابرکت ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، جب ہم اپنی ساری مصروفیات کو ایک طرف کر کے اپنے خداوند کو امپورٹنس دیتے ہیں، جب ہم اپنی دعائیا زندگی کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو پھر خدا بھی ایسے لوگوں کو امپورٹنس دیتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھیں اور دعا کو اہمیت دیں۔ ہم نے دعا کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ رکھا ہے، بہت زیادہ تعلیم ہم نے پائی ہے، لیکن ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہم نے پائی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ ضروری ہے دعا کرنا۔ اور دعا کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، اس کی جو سادہ سی تشریح ہے، کیا مطلب ہے دعا کا؟ خدا سے باتیں کرنا، ایک سادہ سا دعا کا مطلب ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے۔ دعا جو ہے یہ ہماری روحانی زندگی کا سانس ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سانس جو ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر سانس نہ ہو تو کیا ہم زندہ رہ سکتے؟ زندہ رہنے کے لیے ہمیں سانس کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں روحانی طور پر بھی زندہ رہنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن ہم لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، یعنی کہ صاف ہوا اندر آتی ہے اور آلودہ ہوا جو ہے وہ باہر جاتی ہے۔ اور اگر ہمیں صاف ہوا نہ ملے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو سانس کا یہ ایک عمل ہے کہ صاف ہوا اندر آئے گی اور آلودہ ہوا باہر جائے گی۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا چونکہ ہماری روحانی زندگی کا سانس ہے، اور دعا ہمیں اس پاکیزگی کے ماحول میں لے کر آتی ہے۔ خدا کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں تو پاک روح کا جب مسا ہم پر آتا ہے
تو وہ پاکیزگی جب ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارے اندر سے ہر طرح کی جو آلودگی ہے، جو ہر طرح کی نجاست ہے، جو ہر طرح کی غلاظت ہے، وہ باہر آتی ہے۔ دعا ہمیں پاک کرتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم روحانی طور پر آلودگیوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح پر فوکس کریں کہ ساری رات خداوند دعا کریں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو کیا خداوند کو دعا کی ضرورت تھی؟ وہ تو خود خدا ہے، لیکن یسوع مسیح جانتے ہیں بیسیکلی یہ ریلیشن ہے خدا باپ کے ساتھ، یہ تعلق ہے، اور خداوند یسوع مسیح کسی بھی طرح سے اس تعلق کو کمزور ہونا نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ اس فیلوشپ میں ہمیشہ قائم رہے، باپ سے باتیں کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، اور یہی راز تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی تھی ایک فتح مند زندگی تھی۔ معجزات بھی ہوتے رہے، ابلیس پر، آزمائشوں پر خداوند غالب آتے رہے، اور جس مشن کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے تھے خداوند نے اس مشن کو بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ تو خداوند نے ہمیں بھی کچھ مشن دے رکھے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مشن کامیاب ہوں تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہماری روحانی زندگی کا سانس ہے۔ کسی خدا کے خادم نے ایک بات کہی کہ اپنی روحانی سانس کو مضبوط کریں، اور روحانی سانس مضبوط کیسے ہوگی؟ دعا کرنے سے۔ اور ایک اور خادم نے ایک یہ بھی بات کہی، اس نے کہا کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم ایسے کریں جیسے ہم نے 100 برس جینا ہے، اور دعا ایسے کریں جیسے کل ہم نے مر جانا ہے۔ اس قدر ضروری ہے دعا۔ اور آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کیسے دعا کو امپورٹنس دی ہے۔ خداوند کے پیچھے ایک بھیڑ ہے، خداوند کے ساتھ شاگرد ہیں، بڑے بڑے معجزے ہو رہے ہیں، خداوند سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب خداوند نے دیکھا کہ اب وقت ہے کہ میں باپ سے ملاقات کروں، باپ سے بات چیت کروں، وہ جو ہمارا ریلیشن ہے وہ قائم رہے، تو خداوند نے لوگوں کو رخصت کر دیا۔ آج ہم بھی غور کریں، جتنی بھی ہماری ایسی مصروفیات ہیں، ہمیں دعا کرنے کے لیے ان لوگوں کو، ان مصروفیات کو رخصت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم حقیقی طور پر خدا کے ساتھ فیلوشپ میں مضبوط ہو سکیں گے اور ٹھیک طور پر دعا کر سکیں گے۔ اور آگے جو ہم نے پڑھا کہ جب یسوع مسیح نے ان کو رخصت کیا، شاگردوں کو آگے بھیج دیا، اور جب شاگرد کشتی میں ہے تو اس وقت بھی جھیل کے اندر ایک بہت بڑا طوفان تھا، اور اتنا بڑا طوفان تھا کہ وہ جو ماہی گیر ہیں، جو ہر روز پانی میں سفر کرتے ہیں، جو ان طوفانوں کو سمجھتے ہیں، جو تیرنا جانتے ہیں، وہ وہاں پر ڈگمگا رہی ہے ان کی کشتی طوفان کے اندر، پھنسے ہوئے ہیں، وہ کوشش کے باوجود بھی وہ جھیل کے بیچ میں ہیں۔ لیکن خداوند یسوع جو اگرچہ دعا کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح اس وقت ان سے دور ہے، خداوند کو پتا ہے کہ میرے لوگ اس وقت بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جب تک یسوع آیا نہیں ہے، اگرچہ طوفان ہے، طوفان نے ان کو ڈبویا نہیں ہے، طوفان کے سبب سے وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ تو کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی طوفان آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارا خداوند جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہم طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور طوفان اس کے کنٹرول میں ہے، اور اگرچہ وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی طوفان اس کے کنٹرول میں ہے، اور طوفان ان کو تباہ نہیں کر سکا۔ اور پھر رات کے چوتھے پہر لکھا ہے یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ اور شاگردوں کو دیکھیں
کہ وہ جو مسیح کے ساتھ رہنے والے ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے خداوند کو پہچانے نہیں، اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھوت ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ ڈرو مت، خاطر جمع رکھو، میں ہوں۔ اور وہاں پر پترس نے دلیری کی ہے اور کہتا ہے کہ اگر خداوند تو ہے تو حکم دے کہ میں بھی تیرے پاس پانی پر چل کر آؤں۔ تو خداوند نے کہا آ، اور لکھا ہے پترس کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے لگا، اور جب تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا پانی پر چلتا رہا ہے۔ لیکن جیسے اس کی نظریں یسوع سے ہٹی ہیں اور طوفان پر لگی ہیں تو اس وقت وہ کیا ہوا ہے؟ ڈوبنے لگا۔ لیکن خداوند نے اسے بچایا، اور جب وہ کشتی میں آئے تو لکھا ہے کہ ہوا تھم گئی، طوفان تھم گیا، اور سب نے وہاں پر خداوند کی پرستش کی اور اقرار کیا کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے۔ سو عزیزو، ہم اس سارے پیسج میں جس بات پر مین بات پر فوکس ہے وہ مسیح کی دعائیہ زندگی ہے۔ تو آج شام ہم غور کریں کہ ہماری دعائیہ زندگی کیسی ہے۔ اگر ہم دعا میں کمزور ہیں تو آج سے ہم اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں۔ یہ ہماری روحانی زندگی کا سانس ہے۔ جتنی زیادہ ہم دعا کریں گے اتنا زیادہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے جائیں گے، اور مسیح کو فالو کرنا جو ہم نے ہے اس میں یہ بات بھی ہے، دعا کرنا۔ کلام پر تو ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن مسیح کی زندگی کا ایک خاص پوائنٹ تھا اور وہ تھا دعا کرنا۔ تو اگر ہم واقعی مسیح کے فالوور ہیں تو پھر مسیح کو فالو کرتے ہوئے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند نے دعا کرنے کے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ رخصت کیا ہے۔ سو آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں اور ایسی تمام باتوں کو، ایسے تمام لوگوں کو، ایسی تمام مصروفیات کو رخصت کریں، فارغ کریں، اور اپنے وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ گزاریں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔